آئیے حضرات، یہ جو آئی ایم کالج ہے اس کا نام امام المدارس ہے، یعنی یہ کالج بھی ہے اور مدرسہ بھی ہے۔ ہو سکتا ہے پھر مجھے ٹوکا جائے کہ ذرا سا اپنا تلفظ تو ٹھیک کر لیجئے، لفظ مدرسہ ہے، مدرسہ نہیں ہے، لیکن امروہہ اسی تبدیلی کو تسلیم کرتا ہے۔ یہ مدرسہ نہیں ہے بلکہ مدرسہ ہے، مدر انگریزی میں اور سا اردو میں، یعنی اتنے پیار سے یہاں پڑھائی ہوتی ہے جس کالج میں یہ کوئی 1902 سے یعنی 125 سال اگلے سال منایا جائے گا، اور مجھے پرنسپل صاحب سے گزارش ہے کہ یہاں جو آیا ہے اس کو نظر انداز نہ کریے گا جب 125واں سال منائیے گا۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہوتی، 125 سال بہت ہوتے ہیں، بڑی وراثت ہوتی ہے، اور اس کو آپ نے سنبھالا اور آپ کی پرنسپل شپ میں یہ موقع آیا ہے، میں مبارکباد دیتا ہوں۔ جس کالج میں یہ مشاعرہ اتنا کامیاب ہے اس کالج کا پرنسپل کتنا کامیاب ہوگا، مگر میں آج اس کے فن پہ بات نہیں کروں گا۔ پرواز اس کا مجموعہ آیا تھا، میں بہت بڑا مقدمہ اس پہ چلا چکا ہوں، لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ وہ شخص بڑا ایڈمنسٹریشن، بہت اچھا انسان، بڑا اچھا شہری، امروہے کا ایک سماج کا انسان ہی نہیں بلکہ اور اس سے آگے ایک سنجیدہ قاری بھی ہے، ایک وہ ریڈرشپ بھی اس کے پاس ہے۔ پچھلے دنوں میری ایک کتاب آئی خدائے سخن میر ببر علی انیس پہ، مجھے اچھا لگا کہ امروہے سے سب سے بڑا احتجاج ہوا اور باقاعدہ احتجاج ہوا، اور مجھ سے کہا گیا کہ اس میں آپ نے شاعر انقلاب جوش ملیح آبادی کا وہ اعلیٰ بند کیوں نہیں کوٹ کیا جس میں انہوں نے کہا تھا تو میری اردو زبان کا بولتا قرآن ہے۔ لیکن میں نے اس احتجاج کو بصر الحم قبول کیا ڈاکٹر جمشید کمال کا، اس لیے کہ وہ میری 49ویں کتاب تھی۔ اس سے پہلے میں مرثیے کی کسی کتاب میں جوش کا یہ بند کوٹ کر چکا تھا، اور میں اپنی 50 کتابوں میں بھی جملوں کو دہرانے کا قائل نہیں ہوں، میں اس لیے بھی میں نے نہیں کوٹ کیا تھا، مگر اچھا لگا۔ ایک ایسا شخص جس نے علامہ اقبال اور جوش پہ دل و جان سے عشق کیا ہے، محبت کی ہے، لیکن ایک بات آج کہنے کا یہ چاہتا ہے کہ جب لفظ پہ معنی غالب آتے ہیں تو وہ علامہ اقبال بنتا ہے اور تب شاعری ہوتی ہے۔ میں کہاں رکتا ہوں عرش و فرش کی آواز سے، مجھ کو جانا ہے بہت آگے حد پرواز سے، لیکن جب معنی پہ لفظ غالب آ جاتے ہیں تو وہ جوش کی شاعری ہوتی ہے، اور تب شاعری ہوتی ہے کہ ادب کر اس خراباتی کا جس کو جوش کہتے ہیں، کہ یہ اپنی صدی کا حافظ و قیام ہے ساتھی۔ لیکن امروہے میں اگر اعتدال اور تناسب کے ساتھ لفظ اور معنی کا رشتہ قائم ہو تو بہت سنجیدگی سے بیچ کا راستہ نکالا جاتا ہے، اور تب شاعری ہوتی ہے۔ خیال رکھنا کہ مسجد کہیں اداس نہ ہوا، یہ انتظار میں رہتی ہے ہر اذان کے بعد، اور اس شعر کے خالق کا نام ہوتا ہے جمشید کمال، ڈاکٹر جمشید کمال۔ سب سے پہلے تو میں اپنی بہن امروہی کو مبارکباد کہ جشن کا موقع تھا اور انہوں نے آگے بڑھ کے ذمہ داری نبھائی۔ آج بہت ہی تاریخی نظامت میجر جلال پوری صاحب کی، بہت ہی خوبصورت پرائز۔ میں صرف میزبانی کے اعتبار سے چار پانچ شعر سناؤں گا۔ عزم کیا ہے کہ کسی کی پیاس میں پہلے تو آپ کیا، کسی کی پیاس میں پہلے تو آپ کیا، پھر اس کے بعد سمندر کو بے نقاب کیا۔ کسی کی پیاس میں پہلے تو آپ کیا، پھر اس کے بعد سمندر کو بے نقاب کیا۔ میرے گناہ مجھے ڈھونڈنے کو نکلے تھے، میرے گناہ مجھے ڈھونڈنے کو نکلے تھے، میں مل نہ پایا تو اولاد سے حساب کیا۔ میرے گناہ مجھے ڈھونڈنے کو نکلے تھے، میں مل نہ پایا تو اولاد سے حساب کیا۔ وہ سب کو سجدوں کی توفیق ہی نہیں دیتا، وہ سب کو سجدوں کی توفیق ہی نہیں دیتا۔ وہ خوش نصیب ہیں جن کا بھی انتخاب کیا، وہ خوش نصیب ہیں جن کا بھی انتخاب کیا۔ دو چار شعر بس ہو۔ اچھا دکھنے کی خواہش میں
کیا کیا کرنا پڑتا ہے، اچھا دکھنے کی خواہش میں کیا کیا کرنا پڑتا کیا کیا کرنا پڑتا ہے، آئینوں کے آگے کتنی دیر سنورنا پڑتا ہے، آئینوں کے آگے کتنی دیر سنورنا پڑتا ہے، مسند اور میلے کا جھولا دونوں ایک سے ہوتے ہیں، مسند اور میلے کا جھولا کیا کہنے دونوں ایک سے ہوتے ہیں، یا تو اتارا جاتا ہے یا خود سے اترنا پڑتا ہے، یا تو اتارا جاتا ارے کیا کہنے بابا واہ 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 مسند اور میلے کا جھولا شیر ہے واہ 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 ارے دیوان سے بڑا شیر کہہ دیا واہ 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 مسند اور میلے کا جھولا دونوں ایک سے ہوتے ہیں، صدی کا شیر آ گیا واہ 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 مسند اور میلے کا جھولا دونوں ایک سے ہوتے ہیں، یا تو اتارا جاتا ہے یا خود سے اترنا پڑتا ہے۔ بہت شکریہ۔ نیا خیال ہے اداسیوں میں بھی چہرے پہ کچھ گلال رکھو، اداسیوں میں بھی فقی بھائی آگے، اداسیوں میں بھی چہرے پہ کچھ گلال رکھو، جہاں کے سامنے جمشید یہ کمال رکھو، جہاں کے سامنے جمشید یہ کمال رکھو، ہوائیں سر نہیں دستار کو اڑاتی ہیں، ہوائیں سر نہیں دستار کو اڑاتی ہیں، ہوائیں تیز ہیں دستار کا خیال رکھو، ہوائیں تیز ہیں دستار کا خیال رکھو۔ حضرات بہت ہی معتبر شعراء ہیں، میں تو صرف میزبانی کے حوالے سے حاضر ہوا تھا۔ اب ہمارے گلیز بھائی ہیں، ہاشم بھائی ہیں، فخری صاحب ہیں، بہت اہم نام ہے، خورشید بھائی بیٹھے ہیں، تو انہیں سنا جائے گا، میں بس آپ سے بہت شکریہ۔ شکریہ بہت۔ ہوائیں تیز ہیں دستار کا خیال رکھو، ہوائیں سر نہیں دستار کو اڑاتی ہیں، ہوائیں تیز ہیں دستار کا خیال رکھو۔ اور شعر یوں ہے کہ ایک شعر اور سن لیجیے، جو معاشرے میں آج کل حالات ہیں، وہ بچوں کو 2 بجے اٹھایا جا رہا ہے۔ شعر یوں کہا ہے کہ تمہیں اذان سے سورج جگانا چاہیے تھا، تمہیں اذان سے سورج جگانا چاہیے تھا، اب اٹھ بھی جاؤ کہ وقت زوال ہونے لگا، اب اٹھ بھی جاؤ، تمہیں اذان سے سورج جگانا چاہیے، تمہیں اذان سے سورج جگانا چاہیے تھا، اب اٹھ بھی جاؤ کہ وقت زوال ہونے لگا، حساب لینے کا جب بھی سوال ہونے لگا، امیر وقت کا چہرہ نڈھال ہونے لگا، امیر وقت کا چہرہ نڈھال ہونے لگا۔ 2-3 شعر بس اور، کیونکہ مجھے خود محسوس ہو رہا ہے کہ اتنے اہم شعراء کو ہم نہ سن پائیں۔ عظیم کیا ہے کہ جانا ہے کس سمت سے وہ اپنا رستہ بھول گیا، جانا ہے کس سمت سے وہ اپنا رستہ بھول گیا، اتنے چہرے بدلے اس نے اصلی چہرہ بھول گیا، اتنے چہرے بدلے اس نے اصلی چہرہ بھول گیا، دولت شاید پہلا حملہ یادداشت پر کرتی ہے، دولت شاید پہلا حملہ یادداشت پر کرتی ہے، یوں ہی اپنے ماضی کا وہ ہر ایک قصہ بھول گیا، یوں ہی اپنے ماضی کا وہ ہر ایک قصہ بھول گیا۔ اور 2-3 شعر اور دیکھیں بس۔ تمہیں اذان سے سورج جگانا چاہیے تھا، اب اٹھ بھی جاؤ کہ وقت زوال ہونے لگا، سنانے کے لیے اچھے فسانے ڈھونڈ لیتی ہے،
सुनाने के लिए अच्छे फसाने ढूंढ लेती है। हमेशा बुज़दिली झूठे बहाने ढूंढ लेती है। हमेशा बुज़दिली झूठे बहाने ढूंढ लेती है। मियाँ इस मुफलिसी ने माँ को भी झूठा बना डाला। मियाँ इस मुफलिसी ने माँ को भी झूठा बना डाला। हमेशा खुद न खाने के बहाने ढूंढ लेती है। हमेशा खुद न खाने के मियाँ इस मुफलिसी ने माँ को भी झूठा बना डाला। हमेशा खुद न खाने के मियाँ इस मुफलिसी ने माँ को भी झूठा बना डाला। हमेशा खुद न खाने के बहाने ढूंढ लेती है। अमीरी खून के रिश्ते भी अक्सर भूल जाती है। अमीरी खून के रिश्ते भी अक्सर भूल जाती है। गरीबी दूर के रिश्ते पुराने ढूंढ लेती है। कोशिश वाह वाह, गरीबी दूर के रिश्ते पुराने ढूंढ लेती है।